السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ مجلس میں موجود معقر علماء دین، قابل احترام ذمہ داران مساجد اور مدرسہ و محترم ممبران، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ نیک مقاصد کے ساتھ اس مجلس میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک مقاصد کو قبول فرمائے، جیسے اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اس اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ ہم دعوت دیتے ہیں مولانا محمود غنی محمدی مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، قابل محاسبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو مساجد کی، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ خدمت توفیق الہی کے متقاضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت کا مطالبہ کرنا، توفیق کا مطالبہ کرنا، مدد کا مطالبہ کرنا، اخلاص کا مطالبہ کرنا ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اس اجلاس میں آئے ہوئے تمام محترم ذمہ داران اور مہمانان کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے، خلوص کے ساتھ ہر کام کو آگے بڑھانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کو رضا الہی کی خاطر انجام دینے کی پروردگار توفیق بخشے۔ اب اس کے بعد تذکیری خطاب پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں پورے ادب و احترام کے ساتھ استاذ محترم جمعیت اہل حدیث شہر پیرنامبٹ عمر آباد اور یموی کپم کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور تذکیری خطاب سے ہمیں ممنون فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ محترم حضرات علماء اور معزز سبھی مہمانان گرامی، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم میں سے کسی کو بھی اگر امین بنایا جائے کسی بھی بات میں، کسی عہدے کا امین، مال و دولت کا امین یا کسی راز کا امین، تو اسے اپنی امانت کا بھرپور خیال کرنا چاہیے اور جن لوگوں تک وہ امانتیں پہنچانی ہیں برابر ان تک پہنچا دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، جی کون اچھا کون برا، کسی بھی طرح کا آپ جب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحکموا بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کر رہے ہیں یہ کیا ہی بہترین بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آج ہم سب یہاں اس وقت جو جمع ہیں تو ہمارے اپنے جو مساجد کے ذمہ داران، 3 مساجد اور اسی کے ساتھ ایک مدرسے کے جو اوقاف کے جو ذمہ داران ہیں، ان لوگوں کی جانب سے یہ اجلاس بلایا گیا جس میں اب تک جب سے کہ وہ اس عہدے کو سنبھالے ہیں، اس امانت کو سنبھالے ہیں، اس وقت سے اب تک کیا کچھ ان کے ہاتھ لگا اور کیا انہوں نے خرچ کیا، ان سب کا حساب و کتاب پوری شفافیت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بس امانت بہت اہم چیز ہے، کوئی بھی چھوٹا عہدہ ہو کہ بڑا عہدہ ہو، جی خاص کر مال و دولت کا معاملہ تو اس کے اندر امانت بہت معنی رکھتی ہے۔
کہ ہر بندہ جس کو بھی امین بنایا گیا، جس کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی گئی، تو اسے اپنی جگہ پر سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے روبرو میری اپنی ذمہ داری کا ایک ایک لمحے کا حساب مجھ کو دینا ہے۔ یہ جب آدمی کے اندر عہدہ سنبھالتے ہوئے، ذمہ داری اٹھاتے ہوئے جب خیال آتا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً اس بات کو وہ ضرور مد نظر رکھے گا کہ مجھے جو عہدہ دیا گیا ہے، اس عہدے کو میں کوئی فخر کی بات نہ سمجھوں، بلکہ میرے اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ یا پھر جو ہے میری ناکامی کا ذریعہ کیا بنے گا، مجھے اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی جو ہے ذمہ داری، کوئی بھی امانت کسی کے حوالے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان امانتوں کا پورا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ذمہ داران ہم کو، ہماری اپنی مساجد کو نصیب کیا کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو نوازا ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک جو کچھ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں بالکل شفافیت کے ساتھ، پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الحمدللہ یہ سارے حساب و کتاب میں نے یہاں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری امانت کے ساتھ ایک ایک چیز، ایک ایک پائی کا حساب بھی سارے، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو، تو جن لوگوں نے ذمہ داری دی ہے وہی گویا کہ اس امانت کے اہل ہیں، ان کے سامنے یہ سارے حساب و کتاب آنے چاہیے۔ کسی کو بھی اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں دکھایا، بالکل ہر ذمہ دار باقاعدہ یہ اس کی جو ہے کیا ہے ذمہ داری میں داخل ہے کہ کوئی بھی ادنا آدمی بھی اگر اس سے پوچھتا ہے، مگر پوچھنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، پوچھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں برابر یہ چیز ان کے جو ہے کیا ہے سپرد کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک جو ہے کیا ہے اہم چیز جس کی طرف میں جو ہے رہنمائی یا کہ نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، تو فیصلہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب دو آدمیوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو ایک آدمی سے سن کر فوراً فیصلہ نہیں کرنا، جب تک کہ تم دوسرے آدمی سے بھی ویسا ہی سن لو جیسا کہ پہلے آدمی سے تم نے سنا۔ دو آدمیوں کی باتیں جب آپ سن لیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کرنے والے کے سامنے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے مجال اور راستہ جو ہے نکل آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک اور ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ ہاں لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے جھگڑوں میں آپ کو اگر فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو آپ کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ برابر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک بتاتے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر کسی کے ساتھ میری اپنی کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ دشمنی بھی میرے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہو کہ یہی تقوی کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی تم کوئی بات بولو تو پورے انصاف کے ساتھ بولو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کیا ہے ہم کو، ہمارے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جہاں مختلف قسم کے مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کی جو کیا ہے مقصد کو لے کر ایل فیل بک بھی سکتا ہے، الٹی سیدھی بے پر کی بے بنیاد
بے سروپا باتیں بہت ساری جو آ سکتی ہیں جی، خاص کر آج کا یہ زمانہ جو کہ بالکل یہ واٹس ایپ اور اس کا انسٹاگرام یہ وہ سب ان سب کا جو زمانہ ہے، تو اس کی آڑ میں یا اس کا سہارا لے کر کئی باتیں بالکل ایسی ہی بے بنیاد لوگوں کے اندر کوئی بھی پھیلانے والا پھیلا دیتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہی بتا رہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ تم جو بھی کہتے ہو تو اس کے اندر عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو اس کے پاس ملائکہ ہوتے ہیں جو اس کی ہر بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، تو ویسے ہی لکھنے والا بھی اگر ایک لفظ بھی لکھے گا تو یقیناً اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی ضرور ہوگی، اور کل جو بھی آدمی کچھ بھی کسی کے بھی خلاف اگر لکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یقیناً اس پر بھی پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی۔ اور خاص کر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی جو بتا دیا ہے کہ جو افواہ ہوتی ہے اس افواہ کے پیچھے بالکل بھی آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ افواہیں اسی لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کسی اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ایک قوت ہوتی ہے تو اس قوت کو توڑنے کے لیے افواہوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کے افواہ کی ایک بات آ گئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس خبر کو سننے سے یا پڑھنے سے فوراً اس کو مان مت لو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جی، آج کی دنیا میں افواہیں پھیلانا بہت عام سی بات ہے۔ کوئی بھی کسی کے بھی خلاف کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے اور کوئی اور چیز کو یہ کرنا، تو اس طرح کی افواہیں بہت کہ عام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے افواہیں پھیلانے والے بھی ان کو بھی اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے کہ ہم اگر بے بنیاد بغیر کسی دلیل کے کسی بھی طرح کی بات اگر ہم پھیلا رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح جن لوگوں تک یہ افواہیں پہنچتی ہیں تو ان افواہوں کو سن کر یا ان کو پڑھ کر فوراً اس کی تصدیق بھی سننے والے یا پڑھنے والے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج کی ہماری یہ مجلس جس کے اندر جی ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ حساب و کتاب وغیرہ بھی جی اب تک کا جو کچھ بھی اب تک کی کارکردگی ہے ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعتراض کسی کو بھی اگر ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں انشاءاللہ کاغذ پکڑایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعتراض ہو تو انشاءاللہ آپ کے لیے آفس کھلی ہوگی، تو اس وقت انشاءاللہ آپ روبرو جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے پاس حاضر ہو کر ہر طرح کے اشکالات کا آپ جواب طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ پوری آزادی میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں کہ کسی کو بھی حساب و کتاب کے حساب تعلق سے کوئی بھی غلط فہمی ہو یا کوئی بھی اشکال ہو تو ان سب کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ آفس میں حاضر ہو کر برابر جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے سامنے آپ کا اپنا اشکال رکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے اشکالات ضرور دور کر سکتے ہیں بإذن اللہ۔ تو یہ ہماری اپنی قوت یعنی کہ ہمارے اپنے لیے اللہ رب العالمین نے اتحاد کو بہت اہم قوت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور جب یہ اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، اس کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہماری اپنی اجتماعیت سے ڈرتے ہیں ان کے نزدیک ہماری اجتماعیت کے ٹوٹنے سے وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کو ہمت بھی حاصل ہوتی ہے کہ چلو یہ ایک جماعت تھی کہ دو جماعت میں بٹ گئے، اب ہم اس جماعت پر بھی حملہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم کہ مار سکتے ہیں، ایسے کیا ہے دشمنوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ہماری اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اتحاد کو ہمارے درمیان ہماری اپنی صفوں میں باقی رکھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔
اور ایک آخری بات میں یہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جو بھی ہم لوگ کسی بھی کام کے لیے چھوٹا بڑا جب ذمہ دار مقرر کرتے ہیں تو ان کی اطاعت یہ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں کے اندر یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ذمہ دار، کوئی آپ کا ادنا سا آدمی بھی اگر آپ کا کوئی ذمہ دار بن گیا ہو تو اس بندے کی، اس ذمہ دار کی، اس عہدیدار کی آپ کو برابر اطاعت کرنی ہے اور اس کی باتیں مان کر چلنی ہے۔ یہ ہمارے اپنے لیے بہت سارے لوگ اپنے لیے عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ بالکل کیا ہے، معمولی خاندان کا آدمی ہے اور میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں، یہ میرے اوپر سربراہ بنا ہوا ہے، میرا اپنا بڑا بنا ہوا ہے، اس کی باتیں میں کیوں مانوں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم نے خود اپنے سے جس کسی کو بھی ہم نے کسی مسجد کا ذمہ دار بنا دیا، کسی یتیم خانے کا ذمہ بنایا، جمعیت کا، جماعت کا، جو بھی امیر صدر وغیرہ جب ہم منتخب کرتے ہیں، بھلے سے اس امیر سے کسی طرح کی غلطی بھی کیوں نہ ہو، آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جی ہم کو یہاں تک بات بتائی گئی کہ امیر کی اطاعت اس وقت تک آپ کو کرنی ہے جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہ دے۔ اگر وہ کفر کا حکم دے رہا ہے تو وہاں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ باقی امیر اگر فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر بتائی ہیں، اس کے اپنے اندر کتنی خرابی، ذاتی خرابی کیوں نہ ہو، لیکن اس ذاتی خرابی کو لے کر آپ اس کی اطاعت میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ اس کی اپنی ذاتی خرابی جو بھی ہوگی اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اگر وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ جوا کھیلتا ہے، اگر وہ کچھ اور برائی کا کام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے امیر اگر ہمارا بنا دیا گیا اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی خرابی ہم دیکھیں گے بھی، تب بھی امیر جب تک ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، یہی ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو ضرور ہم سب کو کہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارے اپنے پاس ایک عجیب طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ کسی کی بھی بات، پرانی باتوں کو لے کر، ان کے اپنے باپ دادا سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کو سامنے رکھ کر لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے آدمی کو آپ نے فلاں بنا دیا جبکہ ان کے اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بالکل کیا ہے، کوئی شوبہ نہیں دیتی ہم کو۔ ہمارے اپنے پاس، ہمارے اپنے اسلاف کی ہم اگر تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے صحابہ اور ہمارے اپنے تابعین وغیرہ کے، ان کے اپنے ماں باپ دیکھ لیا، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، ان سب کے کہ کافر تھے ان کے ماں باپ، جی حتیٰ کہ ابو بکر کے تو خیر اسلام لے آئے الحمدللہ، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے اپنے کیا ہے آبا و اجداد کو اگر کھنگالا جائے کیسی برائیوں میں وہ لوگ مبتلا نہیں تھے۔ لیکن آدمی جب اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، نیک ہے، متقی ہے، تو آدمی کے اوپر ہماری اپنی نظر ہونی چاہیے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیسے بھی رہا ہو اس پر کیا اس کو کھنگالنا، اس کو کھودنا، اور اس کی وجہ سے ایک نیک آدمی اور ایک متقی اور پرہیزگار آدمی پر کیچڑ اچھالنا، یہ ہمارے اپنے لیے بالکل بھی کیا ہے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو آیت میں نے پڑھی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بڑی بڑی ذمہ داری ہی نہیں، چھوٹی سی کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی امانت ہے تو اس امانت کو بھی جس نے آپ کے پاس وہ امانت رکھی اس تک پہنچانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں حدیثوں کے اندر بات بتائی کہ امیر کی اطاعت پر آپ نے جتنا زور دے کر بتایا، ہمیں اسی طرح سے ہمارے اپنے امراء، ہمارے اپنے صدر، ہمارے اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔
استاذ محترم نے مختصر وقت میں 5 باتوں پر آپ نے توجہ دلائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ امانت جو مومن کا شعار ہے، دوسری بات عدل و انصاف جو مومن کی پہچان ہے، تیسری بات اتحاد و اتفاق جو سربلندی اور کامیابی کی ضمانت ہے، چوتھی بات آخرت میں حشر کی عدالت میں جواب دہی کا احساس جو مومن کی صفت ہے، اور پانچویں اور آخری بات سم و طاعت کا ثبوت جو مومن کا شعار ہے۔ بحیثیت ذمہ دار ہر ذمہ دار کو امین ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، حشر کی عدالت میں اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ ان اوصاف سے اگر متصف ہیں تو وہ ذمہ دار قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر غور و خوض کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم رپورٹ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں مولانا حافظ ابو بکر زہیر صاحب عمری حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، عمائدین شہر اور حاضرین، سب تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں مسجد کی خدمت کرنے کا کچھ موقع دیا۔ اللہ عز و جل سے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ، سلیقہ اور ڈھنگ نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، مختصر رپورٹ ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرکز نصرت الاسلام اور نئی مسجد، ستمبر 2023 میں الیکشن ہوا۔ 1/10/2023 کو نئی کمیٹی نے ذمہ داری قبول کی۔ گزرے ہوئے مہینے یعنی ستمبر کی تنخواہ کمیٹی کی طرف سے وقت پر ادا کیا گیا۔ اکتوبر اور نومبر 2023 کا کوئی کرایہ وصول نہیں ہوا تھا، اس لیے قرض کی رقم سے تنخواہیں ادا کی گئیں۔ رمضان کا بونس 3 مہینے کی تنخواہ میں سے 1 مہینہ باقی تھا، وہ بھی ادا کیا گیا۔ نئی مسجد اور مدرسے کی عمارت کو رنگ روغن کی ضرورت تھی تو وائٹ واش کے ساتھ مرمت کی گئی، جس میں بیت الخلاء کی مرمت بھی شامل ہے۔ مسجد کے دروازوں، آفس اور صحن میں CCTV کیمرے لگائے گئے۔ رمضان میں عوام کے لیے گنجی کا انتظام کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کام مسجد کے بعض ممبران اور عوام الناس کی مدد سے ہوا، نہ کہ مسجد کی آمدنی سے۔ مصلیوں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی سہولت کی خاطر کولر اور ہیٹر کا انتظام کیا گیا۔ عورتوں کے حصے میں ویسٹرن ٹوائلٹ کا انتظام ہوا۔ ایک صاحب خیر کی طرف سے مسجد کے لیے جنریٹر کا انتظام ہوا۔ مکتب کے بچوں کا سالانہ اجلاس بھی رمضان میں شاندار طریقے سے منایا گیا۔ ایک آفس کی ضرورت تھی جس میں کمیٹی کی میٹنگ وغیرہ ہو، اس کے لیے مسجد کے احاطے میں ایک آفس روم تیار کیا گیا، جس میں کمیٹی کے ممبران پابندی سے مغرب تا عشاء بیٹھتے ہیں۔ اسی آفس میں میاں بیوی کے آپسی مسائل کے حل یا خلا و طلاق کے لیے بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ مسجد سے متصل ایک خستہ اور ویران گھر درست کر کے مؤذن اعجاز احمد صاحب کو کرائے پر دیا گیا ہے۔ اتو کاٹن اسٹریٹ چنئی میں موجود وقف کی منڈی وانمبڈی عبداللہ بھائی کے پاس ایک زمانے سے تھی، جس کا کرایہ صرف 4000 روپے تھا، تو کمیٹی کے ممبران کی 4-5 بار کی ملاقاتوں اور مسلسل کوششوں سے وہ خالی کرنے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے خالی بھی کر دیا۔ اس کے بعد نعیم BC والے کو 20,000 روپیہ ماہانہ کرائے کے طور پر دیا گیا، جس کے لیے 2 لاکھ روپیہ بطور ایڈوانس چیک میں دیا گیا۔ نعیم BC کی طرف سے نئی مسجد کے لیے 3 لاکھ روپیہ ڈونیشن طے پایا، جس میں سے 1 لاکھ روپیہ وصول ہو چکا ہے، بقیہ 2 لاکھ روپیہ بعد میں وصول ہوں گے انشاءاللہ۔
نعیم BC کے بغل میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے 5,000 روپیہ ایڈوانس اور 1,000 روپیہ ماہانہ کرائے پر دیا گیا۔ بازار گلی میں وادی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے وقف شدہ دکان کا کرایہ 9 ماہ سے وصول نہیں ہوا ہے۔ روڈ مسجد 2013 کے بعد سے بیت الخلاء کی مرمت کی سخت ضرورت محسوس کی جاتی رہی۔ عوام الناس کی طرف سے بار بار شکایتیں اس سلسلے میں آ رہی تھیں، تو کمیٹی کے ذمہ داران نے پہلی فرصت میں بالکل نئے طریقے سے اس کو بنا دیا۔ ہم عوام کی سہولت کے لیے اور ویسٹرن ٹوائلٹ بھی بنایا گیا۔ مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ تنگ تھی، تو اوپر کے حصے میں وضو خانے کی سہولت کے ساتھ نماز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد سے متصل گلی میں نالا کھلا رہنے کی وجہ سے بدبو، مچھر اور پارکنگ کی تنگی کی شکایت تھی، جسے سیلاب ڈال کر بند کیا گیا، جس کی وجہ سے گلی کشادہ اور صاف ہو گئی۔ مسجد سے لگ کر جو پرانی آفس ہے وہ 9 مہینے سے بند ہے، جس کی چابی کمیٹی والوں کے پاس نہیں ہے۔ کوتوال چوڑی میں مسجد خاتون کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ کمیٹی کے ممبران نے 4-5 مرتبہ وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی، تو وہ لوگ الحمدللہ مسئلہ حل کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو روڈ مسجد کے لیے ایک اچھی خاصی آمدنی کا انتظام ہو جائے گا۔ مسجد میں RO کا انتظام کیا گیا۔ بچوں کے مکتب کا سالانہ جلسہ رمضان میں اچھے طریقے سے منایا گیا۔ ان تمام کاموں میں ممبران کے علاوہ عوام کا بھی بھرپور حصہ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ان سب کو جزائے خیر دے۔ چھوٹی مسجد، یہ مسجد شہر پرناپٹ کی دوسری پرانی مسجد ہے۔ تقریباً 215 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے۔ یہاں پر مکتب میں لڑکوں کی تعلیم کے لیے 2 استاد اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک استانی مقرر ہے۔ رمضان میں اس مکتب کا شاندار جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ چھوٹی مسجد کے دکانوں کا کرایہ وصول ہوتا ہے۔ کنڈملی میں جو زمین حاجی چندہ محمد حسین صاحب رحمہ اللہ نے وقف کی تھی، اس پر ناجائز قبضہ ہے، جبکہ 1940/3 میں ترپتور منصف کورٹ کا فیصلہ مسجد کے حق میں ہوا تھا۔ یہ زمین مدرسہ دعوت القرآن کے سامنے روڈ سے قریب واقع ہے۔ اب اس کی قیمت لگ بھگ 20-25 کروڑ روپے کی ہے۔ یہاں کے رجسٹر آفس میں بھی یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اس زمین کو حاصل کرنے کی کوشش جیسے ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی۔ ایک لمبا زمانہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب کمیٹی آنے کے بعد پھر سے اس زمین کو حاصل کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے، لیکن ضروری کاغذات اور دستاویزات وعدہ کرنے کے باوجود نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک معاملہ رکا ہوا ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر یہ زمین مل جائے بإذن اللہ اہل حدیث عیدگاہ کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ مسجد کی زمین واپس لینا اس راستے میں رکاوٹ بننے والے اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، اور لوگوں کے پاس بھی وقف کی زمین قیامت تک وقف ہی رہے گی، چاہے اس پر کوئی کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت دے۔ مدرسہ فاطمہ، مدرسہ فاطمہ میں حسب سابق بچوں کی تعلیم جاری ہے۔ مدرسے کی عمارت بہت ہی خستہ اور پرانی ہو چکی ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے نئی عمارت بنانے کا خواب ابھی انتظار میں ہے۔ مدرسے کا سالانہ اجلاس شاندار طریقے سے منعقد کیا گیا۔ روڈ مسجد کے امام و خطیب اور مدرسہ فاطمہ کے سابق امام جناب مولوی حافظ ملیح الرحمن صاحب عمری کو ان کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے اعزاز کے ساتھ ایک یادگار مومنٹو پیش کیا گیا۔ مدرسے کی طرف سے خواتین کے لیے ہر مہینہ 2 پروگرام طے ہوا ہے، جس میں سے ایک پروگرام الحمدللہ ہو چکا ہے، دوسرا پروگرام انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہونا طے پایا ہے۔ بچیوں کے لیے حفظ کلاس شروع کرنے کی خواہش ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے کوئی مناسب راستہ نکالے۔ مدرسے کے لیے وقف جائیداد ویلور میں سرکار سلک ہاؤس ہے، اس کی عمارت بھی پرانی ہو چکی ہے۔ کمیٹی کے ممبران کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے کرایہ دار
یعنی سرکار سلک ہاؤس کے مالکان نے نئی عمارت بنانے کے لیے راضی ہو چکے ہیں اور ویلور کارپوریشن سے انہوں نے اجازت بھی لے لی ہے. کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد اس کام کو پائے تکمیل کو پہنچائے. عیدگاہ. اہل حدیث عیدگاہ میں عیدین کی نمازیں تمام سہولتوں کے ساتھ پڑھی گئی. عورتوں کے لیے بھی حسب سابق تمام سہولتوں کا انتظام کیا گیا. ایک اہم اور ضروری اعلان یہ کہ نئی مسجد، روڈ مسجد، چھوٹی مسجد کے ائمہ و مؤذنین، مکاتب کے اساتذہ اور مدرسہ فاطمہ کے اساتذہ، دیگر سب خدمتگاروں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آئندہ مہینہ یعنی اگست 2024 سے ان کی تنخواہوں میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے. بغیر کسی تمیز کے ائمہ، مؤذنین، اساتذہ، پڑھانے والی عورتیں اور مسجد کے جملہ خدمتگار سب کے لیے انشاءاللہ آئندہ مہینے کی تنخواہ سے 20% کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ کچھ ہلکی پھلکی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کے گھر کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور عہدیداران سے بھی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. یہ جو ذمہ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس انعام کی قدر کرنا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے، کمر بستہ رہنا ہے. اور ایرے غیر نتھو خیرے کی باتوں میں آ کر، ناراض ہو کر، غصہ کر کے اپنے کام سے پیچھے ہٹنا، اپنے کام کو چھوڑنا یا جیسے ادا کرنا ہے اس میں کمی، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے گھر کو آنے جانے والوں کی خدمت کے لیے ہیں. خدمت خلق اسلام میں عبادت ہے اور اس عبادت میں انسان کا اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، للہیت اس کے اندر جتنی ہوگی، اللہ کے پاس وہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. اگر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نام مشہور ہونے کرنے کا خیال اگر دل میں آ جائے تو ہماری محنت بیکار ہو جائے گی. نازک معاملہ ہے، ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح کرنا ہے. مخالفتیں ہو سکتی ہیں، سامنے والے کو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے وہ مخالفت کرے، اختلاف کرے، مگر ہم اپنی جگہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمتگار ہیں. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو اور سب کو نیک توفیق دے. ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے اور مزید ہمت کے ساتھ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم. اس کے بعد مالیات کی رپورٹ پیش کریں گے جناب آڈیٹر شکیل احمد صاحب حفظہ اللہ. تشریف لائیں. وہی ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ جو کچھ یہ ہے نا، یہ 4 ادارہ، روڈ مسجد، نیو مسجد، چھوٹی مسجد اور فاطمہ کو جو بھی آیا اور خرچ ہوا اور کیا کیا جو خرچ ہوا ہے، اخراجات پورے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے آپ کے پاس یہ ہے نا 24/9/2023 سے لے کر 31/3/2024 تک، 24 سپٹمبر سے لے کر 31 مارچ تک کا حساب ہے. جب ہے نا یہ کمیٹی قائم ہوا وہاں سے ہے نا مارچ تک کا حساب ہے. اب انشاءاللہ چاروں کا بھی ہے نا میں کلب کر کے فائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو رینٹ ریسیو ہوا ہے، کرایہ جو ریسیو ہوا ہے، روڈ مسجد یہ 24 سپٹمبر سے لے کے 31 مارچ تک 3,61,450. نیو ماسک 9 lakhs راؤنڈ. اسمال ماسک 3,65,600. فاطمہ 3,43,800. ٹوٹل 19,70,850. ڈونیشن ریسیو ہوا ہے روڈ مسجد کے لیے 650 اور نیو ماسک کے لیے 700 اور انٹرسٹ فرام بینک آیا ہے. اسمال ماسک چھوٹی مسجد کے لیے 650، فاطمہ کے لیے 570. ٹوٹل ریسیپٹ 19,73,367.
اس کے سوا کوئی اور یہ انکم نہیں ہے، بس یہ رینٹ ہے اور جو ڈونیشن ہے اور انٹرسٹ فار بینک ہے، یہ تین ہے نا انکم ہے، ایک کریڈٹ ہوا ہے. میں آپ کے سامنے یہ کیا. اس کے بعد جو خرچ کیے ہیں، جو نیو کمیٹی اپنے طرف سے خرچ کیے ہیں، اس کا انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. سیلری جو تنخواہ دیے ہیں روڈ مسجد کے لیے 1,20,000 1,20,250 اور نئی مسجد کے لیے 1,98,750، چھوٹی مسجد کے لیے 1,63,750 اور فاطمہ کے لیے 1,71,800، ٹوٹل 6,60,550. اسی طرح بونس دیکھ رہے ہیں جو روڈ مسجد کے لیے 57,000، نئی مسجد کے لیے 91,500 اور چھوٹی مسجد کے لیے 44,250 اور فاطمہ کے لیے 51,000، ٹوٹل 2,43,750. اسی طرح الیکٹریسٹی چارجز روڈ مسجد کے لیے 29,377، نئی مسجد کے لیے 80,274، اسمال ماسک کے لیے 8,635، فاطمہ کے لیے 3,619، ٹوٹل 59,905. بینک چارجز روڈ مسجد کے لیے 325، نئی مسجد کے لیے 785، چھوٹی مسجد کے لیے 565 اور فاطمہ کے لیے 142، ٹوٹل 1,817. اینول ڈے پروگرام اس کے لیے جو خرچ ہوا ہے روڈ مسجد کے لیے 8,180، وہی نیو مسجد کے لیے بھی 8,180، چھوٹی مسجد کے لیے بھی 8,180 اور فاطمہ کے لیے 5,150، ٹوٹل 29,690. ڈی ٹی پی اینڈ زراکس ایکسپنسز روڈ مسجد کے لیے 3,675، نیو مسجد کے لیے 3,927، چھوٹی مسجد کے لیے 1,230، فاطمہ کے لیے 288، ٹوٹل 9,120. الیکٹریکل مینٹنس ایکسپنسز روڈ مسجد کے لیے 6,168، نئی مسجد کے لیے 10,265، چھوٹی مسجد کے لیے 2,150، فاطمہ کے لیے 13,030، ٹوٹل 31,613. فreight اینڈ کارٹیج روڈ مسجد کے لیے 1,200، نئی مسجد کے لیے 1,200، ٹوٹل 2,400. فیول اینڈ آئل جنریٹر ایکسپنسز 2,000 فار روڈ مسجد، 700 فار نیو ماسک، ٹوٹل 2,700. مسجد رینوویشن ایکسپنسز روڈ مسجد کے لیے 1 lakh روپیز، نیو ماسک کے لیے 63,416، ٹوٹل 1,63,416. اسٹیشنری روڈ مسجد کے لیے 5,060، نیو مسجد کے لیے 10,985، چھوٹی مسجد کے لیے 2,048، فاطمہ کے لیے 6,656، ٹوٹل 24,849. مسجد مینٹنس ایکسپنسز روڈ مسجد کے لیے 3,930، نئی مسجد کے لیے 14,920، ٹوٹل 18,850. مسجد جو میٹ پرچیز جو حسیر پرچیز کیے تھے اس کے لیے روڈ مسجد کے لیے 24,000، نئی مسجد کے لیے 17,000 اور چھوٹی مسجد کے لیے 9,000، ٹوٹل 50,000. جنرل ایکسپنسز روڈ مسجد کے لیے 11,666، نئی مسجد کے لیے 12,084، چھوٹی مسجد کے لیے 4,682، فاطمہ کے لیے 14,626، ٹوٹل 43,058. رمضان افطار ایکسپنسز نئی مسجد کے لیے 4,840، ٹوٹل 4,840. رمضان عید گاہ کلیننگ ایکسپنسز نئی مسجد 6,610، ٹوٹل 6,610. ٹوٹل ایکسپنسز ڈن بائی نیو کمیٹی جو خرچ کیے تھے ٹوٹل یہ سپٹمبر سے لے کے مارچ تک وہ ہے نا روڈ مسجد کے لیے 3,72,831، نئی مسجد کے لیے 4,63,436، چھوٹی مسجد کے لیے 2,50,590، فاطمہ کے لیے 2,66,311 اور ٹوٹل 13,53,166. اس کے بعد بھی جو خرچ کیے ہیں جو وقف بورڈ پے کرے ہیں اور سیلری پے کرے ہیں، رمضان میں ایک بونس دیے ہیں اور دوسرا رمضان کا بونس دیے اور کارپوریشن ٹیکس دیے ہیں، یہ سب ویلر کا بھی دیے ہیں. یہ جو ہے نا پچھلے کمیٹی والے بننا تھا وہ نہیں بننے کے لیے ہم نہ بننا پڑا اور ہم جو بنے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وقف بورڈ چنئی کا روڈ مسجد کے لیے 50,000، نئی مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ، چھوٹی مسجد کے لیے 50,000، ٹوٹل 2 lakhs. سپٹمبر، اکتوبر اینڈ نومبر سیلری کیوں اس لیے ہے نا جو سیلری ہم وصول نہیں کرنا ہوا، جو وصول نہیں کرنا ہوا وہ ہم ہاتھ سے بننا پڑا. وہ ہے نا روڈ مسجد کے لیے 1,08,500، نئی مسجد کے 1,89,000. اس کے بعد ایک بند کے لیے ہے نا
چھوٹی مسجد کے لیے 33,750, فاطمہ کے لیے 33,200. اس کے بعد رمضان 1 month اریر جو پچھلے سال نہیں دیے گئے تھے وہ ہم یہ ہے نا انشاءاللہ ہمیں پے کر دیے, اس کا بھی ڈیٹیل ہے. وہ روڈ مسجد کے لیے 38,000, نیو مسجد کے نئی مسجد کے لیے 74,300, چھوٹی مسجد کے لیے 30,250, فاطمہ کے لیے 34,000, ٹوٹل 1,76,550. رمضان بونس جو 6 months بونس ہے نا پچھلے کمیٹی دینا تھا وہ ہم دیے ہیں, وہ بھی ہے نا اپریل سے لے کے سپٹمبر. وہ ہے نا روڈ مسجد کے لیے 57,000, نئی مسجد کے لیے 91,500, چھوٹی مسجد کے لیے 44,250, فاطمہ کے لیے 51,000, ٹوٹل 2,43,750. کارپوریٹ ٹیکس ویلور اوتوگا ڈسٹرکٹ چنئی کا نئی مسجد کے لیے 1,19,000 پے کیے ہیں. یہ اس کے بعد کارپوریٹ ویلور کا فاطمہ کی طرف سے 1,60,736 پے کرے ہیں. یہ ٹوٹل نئی مسجد کو ہے نا روڈ مسجد کے لیے 2,53,500, نئی مسجد کے لیے 5,73,800 اور چھوٹی مسجد کے لیے 1,58,250, فاطمہ کے لیے 2,35,036. یہ ٹوٹل 12,20,586 اب ہم پے کیے. اس کے بعد جو یہ اس پہ اماؤنٹ جو ٹوٹل اماؤنٹ 12,20,586 میں 4,140 جو اوپننگ بیلنس تھا بینک میں, یہ روڈ مسجد میں 98,353 تھا اور نئی مسجد 1,94,617. یہ جو پرانے کمیٹی جو ٹیکس نہیں بھرے تھے وہ ٹوٹل اماؤنٹ 12,20,586 ہمیں بنے ہیں. مگر اس میں کیا کہتے ہیں تو انڈین بینک میں ہے نا 23 سپٹمبر میں جو اوپننگ بیلنس تھا 4,140,000 روپے وہ لیس کر دیے, وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے بنے وہ اماؤنٹ لے کر بن دیے. جو بیلنس جو 8,20,446 ہمیں اپنے ہاتھ سے بنے ہیں, نیو کمیٹی بنے ہیں. نہیں ٹوٹل ہے نا جو بنے ہیں 12,20,586 بنے ہیں. یہ ہے نا پریویس کمیٹی جو تھا نہیں بننے کی وجہ سے ہم نے نوٹس آیا وہ پریویس ایئرس کا, یہ ہمارا رننگ ایئرس کا نہیں, اس کے پہلے سال کا تھا, آگے سال وہ لوگ نہیں بننے کی وجہ سے ہے نا ہمیں بننا پڑا. 12,20,000 روپے بنے ہی. مگر اس میں وہ جو بینک ہے نا ہمارا جب ہم نے اکاؤنٹ اوپننگ بیلنس آیا تھا ہمارے پاس وہ وقت وہ پریویس کمیٹی کا بیلنس تھا 4,140 ہم لیس کر کے وہ بن دیے. بیلنس ایکسس جو ہمیں بنے 8,20,446 ہم اپنے ہاتھ سے کمیٹی نیو کمیٹی بنے آئے. اب یہ بیلنس شیٹ جو ایسے یہ کرتا ہوں, بیلنس شیٹ بھی ہے نا کلب کر کے یہ کرتے ہیں. یہ اسٹ سائڈ کا کلب فنڈ اکاؤنٹ روڈ مسجد ہے نا شارٹیج ہے, شارٹیج کا جو اب 100 روپے آیا اور 50 روپے خرچ ہوا تو 150 روپے خرچ ہوا تو شارٹیج 50 روپیز ہوا. اسی طرح فنڈ اکاؤنٹ شارٹیج ہے کون سا روڈ مسجد میں. اسی طرح فاطمہ میں بھی ہے نا 1,24,000 یہ فنڈ اکاؤنٹ روڈ مسجد 1,65,878 شارٹیج ہے. فاطمہ میں 1,24,649 شارٹیج ہے. ٹوٹل 2,90,527. یہ مائک پرچیز کرے تھے روڈ مسجد کے لیے 13,730, نیو نئی مسجد کے لیے 15,600 وہ 29,330. شاپ ایڈوانس ریٹرن کرے تھے جو اس کے پہلے جو شاپ خالی کیے تھے تو ان کے لیے ہمیں 50,000 ہم پے کر کے خالی کرے تھے. وہ 55,000 ہم ٹوٹل یہ ہے نا روڈ مسجد کے ہے نا پراپرٹی کے ہم خالی کرے تھے وہ 55,000. $55,000 ہے ہم ہے نا بن کے ہے نا خالی کیے تھے. اس کے بعد ہے نا پریویس کمیٹی جو دینا تھا پیسہ اور بھی اب فیوچر میں اب بننا ہے, اور بھی نوٹس آیا ہے فیوچر میں بننا ہے. وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. روڈ مسجد 2,85,507 بننا ہے, 2,85,507. نیو ماسک نئی مسجد 4,06,825, چھوٹی مسجد 2,82,853, ٹوٹل 9,75,185. اور بھی اور جو پریویس شیئر جو ہے نا بیلنس چکا تھا وہ بننا ہے. اچھا اس کے بعد جو انڈین بینک کا بیلنس ہے یہ روڈ ماسک 58,729, نیو ماسک 1,36,990, اسمال ماسک 89,479, فاطمہ 2,726, 2,87,924 ٹوٹل بینک بیلنسز ہے. کیش ان ہینڈ نیو ماسک 1,108, نیو ماسک روڈ ماسک 1,108, نیو ماسک 17,946,
small mosque 1870, Fatima 5 rupees, total 20,929. लोन अकाउंट मतलब अब ये है ना आना है, लोन अकाउंट मतलब दूसरों को दिए ही वो अमाउंट है ना, अब आना है, किसे आना है, न्यू मॉस्क को आना है, नई मस्जिद को आना है 47,000 और छोटी मस्जिद को 43,000 आना है, टोटल 90,000. उसके बाद लोन अकाउंट रोड मस्जिद से है ना, रोड मस्जिद का है ना 2,46,745 वो है ना रोड मस्जिद को आना है, टोटल 2,46,745. टोटल रोड मस्जिद का बैलेंस शीट का टोटल असेट साइड का 5,79,952, न्यू मॉस्क 8,71,106, स्मॉल मॉस्क 4,70,202, फातिमा 1,27,380, टोटल 19,95,640. लायबिलिटीज फंड अकाउंट छोटी मस्जिद में एक्सेस है, खर्चा जाके एक्सेस है 58,081 और छोटी मस्जिद में नई मस्जिद में भी एक्सेस है और छोटी मस्जिद में 32,199, टोटल 90,280. लोन अकाउंट है ना, अब रोड मस्जिद है ना, अब न्यू मॉस्क को 2,46,745 देना है, इसी तरह फातिमा 47,000 देना है, टोटल पेबल है ना 2,93,745. उसके बाद लोन अकाउंट वी नियाज अहमद रोड मस्जिद इनको 12,720 वी नियाज अहमद साहब को देना है. इसी तरह न्यू मस्जिद में 6,200, छोटी मस्जिद में 2,150 और फातिमा में 37,380, टोटल 58,430. अब ये पेबल है, नियाज लिख देना है. उसके बाद लोन अकाउंट एन फजलुर रहमान न्यू मस्जिद 1 लाख रुपीस खर्च दिए हैं, टोटल 1 लाख. उसके बाद अब्दुल हई साहब, ये अब्दुल हई साहब न्यू मॉस्क 1 लाख रुपीस, स्मॉल मॉस्क 1 लाख रुपीस, टोटल उनका 2 लाख रुपीस बाकी है. उसके बाद पी मोहम्मद हसन साहब नई न्यू मॉस्क 2 लाख रुपीस है, टोटल उनको 2 लाख रुपीस देना है. उसके बाद है ना लोन अकाउंट न्यू मॉस्क स्मॉल मॉस्क फातिमा को स्मॉल मॉस्क 43,000 देना है, वो आगे. उसके बाद वक्फ बोर्ड एंड टैक्सेस अब पेबल वही है ना, टोटल अब टोटल पे करने का है. रोड बस के 2,85,507, न्यू मॉस्क को 4,06,825, स्मॉल मॉस्क 2,82,850, टोटल 9,75,185. उसके बाद रेंटल एडवांस जो रिसीव करे, एक किराया जो गाड़ी शॉप एक रेंट दी है वो एडवांस दिए थे, वो रेंट है ना रोड मस्जिद का में 35,000 आया है, टोटल 35,000, टोटल 5,79,952, न्यू मॉस्क 8,71,106, स्मॉल मॉस्क 4,70,202, फातिमा 1,27,380, टोटल 19,95,640. इसके बाद है ना ये जो है ना प्रीवियस जो मुतवल्ली थे और जो कमेटी थे वो टैक्स नहीं बनने की वजह से ये जो नए कमेटी टैक्स जो बने ही वो क्या बने हैं अगर बोले तो इसके ये है ना रोड मस्जिद के वाले 1,50,000 टोटल जो टैक्स बने ही, ये आपको वक्फ बोर्ड भी आता, प्रॉपर्टी टैक्स आता, कॉर्पोरेशन टैक्स आता, वाटर टैक्स सब मिलकर है ना है ना न्यू कमेटी जो पे करे हैं वो रोड मॉस्क 1,55,147, न्यू मॉस्क 3,79,183, स्मॉल मॉस्क 83,461, फातिमा 2,02,655, 8,20,000 टोटल. बैलेंस अब ये न्यू कमेटी फ्यूचर में पे करने का बैलेंस और भी है, वो रोड मॉस्क 2,85,507, न्यू मॉस्क 4,06,825, स्मॉल मॉस्क 2,80,853, टोटल 9,75,000, टोटल 8,20,000 और पे कर दिए और पे करने का है 9,75,185, टोटल 17,95,631. उसके बाद और एक भी है बता देता हूँ. और जो ये ड्यू है ना, ड्यू में है ना, और ये मार्च तक का हिसाब है 31 मार्च तक का. इसके बाद भी हम पे करें ही. रोड मस्जिद को है ना 25,000 पे करेंगे वक्फ बोर्ड को, 15/5 to 24, 15/5 मार्च को मई को 15/5 को 25,000 पे करे हैं. न्यू मॉस्क को है ना वक्फ बोर्ड 50,000 पे करे हैं. ऊतघाट स्टेट वाटर टैक्स 59,000 पे करे हैं. ऊतघाट अगेन 23,211 पे करे हैं. क्लेमेंस रोड प्रॉपर्टी टैक्स 28,640, ये आगे न्यू मॉस्क है 28,640. उसके बाद प्रॉपर्टी प्रसवकम का 54,280. उसके ऊतघाट प्रॉपर्टी टैक्स 1,46,055, टोटल 3,61,186.
अगेन और आज के डेट में पे करने का 45,639। ये रोड मास्क है ना 2,85,507 है, मगर उसमें पे करें 25, और आप आज के डेट में पे करने का 2,60,507। न्यू मास्क में 4,06,825 था, तो अब तक पे करें 3,61,186। आज के डेट में पेएबल 45,639। छोटी स्मॉल मास्क टोटल 2,82,853 पे करना था, 25 पे कर दिए, बैलेंस 2,56,853 पेएबल है।